السلام علیکم۔ قطر پر ہونے والے اسرائیلی حملے کو امریکہ نہیں روک سکا۔ قطر نے اسے سنگین غداری کہا ہے۔ حملے کے فوراً بعد ہی امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اسرائیل اور قطر کا دورہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ مارکو روبیو اسی شام اسرائیل پہنچے تاکہ اسرائیل کا اگلا متوقع حملہ روکا جا سکے۔ قطر امریکہ کے اندر بہت زیادہ انویسٹمنٹس کر رہا ہے۔ امریکہ کو ایک یہ بھی ڈر تھا کہ ہماری اتنی انویسٹمنٹس ضائع نہ چلی جائیں۔ مارکو نے نیتن یاہو کے ساتھ تفصیل سے ملاقات کی اور اس تمام صورتحال کا جائزہ لیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اسرائیل اور قطر دونوں امریکہ کے لیے ایک بہت ہی اہمیت کے حامل ممالک ہیں۔ دوسری جانب قطر کے اندر ہونے والی اسلامک سمٹ کا نتیجہ یہ نکلا کہ تمام عرب ممالک نے مل کر اسرائیل کی مذمت کی، لیکن یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکا کہ اسرائیل کو جواب کس صورت میں دینا چاہیے، آیا وہ تجارتی لحاظ سے ہو یا فوجی لحاظ سے۔ اس سمٹ کے دوران جو سب سے بھرپور آواز اسرائیل کے حملے کے خلاف اٹھائی گئی وہ ملائیشیا کے وزیر اعظم، ایران اور پاکستان کی جانب سے اٹھائی گئی۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو ابھی حالیہ دنوں کے اندر مارکو نے امریکہ کے اندر ایک ایسا بل پاس کیا تھا کہ امریکی عوام حیران رہ گئی۔ اس بل میں یہ تھا کہ اگر امریکہ کا کوئی بھی شہری اسرائیل کے خلاف غلط بیانی یا اس کے خلاف کوئی بات کرے گا تو اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ اور ابھی بھی انہوں نے قطر جانے سے پہلے اسرائیل کا دورہ کیا، جس وقت اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کیا اور ایران کا آرمی چیف مار دیا تھا، تو اس وقت اسرائیل کے ساتھ امریکہ اور پورا مغرب کھڑا تھا، لیکن ایران نے جواب دیا تھا، اس نے اسرائیل کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا، لیکن اس دفعہ قطر اس طرح نہیں کر سکا۔ اس سمٹ کا آخری فیصلہ یہی نکلا کہ تمام عرب ممالک نے اسرائیل کو دھمکیاں اور مذمتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے یہ حملے ناقابل قبول ہیں۔ خصوصاً مصر اور ترکی نے کہا کہ اگلا حملہ اسرائیل ہم پر کرنے کی جرات بھی نہ کرے۔ اس سمٹ کے فوراً ختم ہونے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف قطر سے سعودی عرب روانہ ہو گئے ہیں۔ سعودی عرب کے بادشاہ محمد بن سلمان نے خصوصاً پاکستان کے آرمی چیف اور وزیر اعظم کو دعوت دی۔ کا کہنا تھا کہ پاکستان اور سعودی عرب مل کر خطے کے اندر امن لا سکتے ہیں۔ رپورٹس ابھی اتنی کلیئر نہیں ہیں، لیکن آپ کو بتاؤں کہ سعودی عرب کے بادشاہ محمد بن سلمان چاہتے ہیں کہ امریکی بیس آہستہ آہستہ ختم کر کے سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک کی سیکیورٹی پاکستان کو دے دی جائے۔ پاکستان کا یہ دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، یہ اس لیے کہ یہ دورہ پاکستان کی اکانومی کو بہت مضبوط کر سکتا ہے۔ اب سوچیں کہ پاکستان کا کل قرضہ $150 بلین کے قریب ہے، جبکہ عرب ممالک جو امریکہ کو اپنی حفاظت کے لیے پیسہ دیتے ہیں وہ ہے $900 بلین کے قریب۔ اگر یہ تمام پیسہ عرب ممالک پاکستان کو فراہم کرتے ہیں سیکیورٹی کے بدلے، تو پاکستان کے تمام مسائل ختم ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کی ایئر فورس پاک بھارت جنگ کے دوران ٹیسٹ ہو چکی ہے۔ عرب ممالک اس کی اہمیت اور اس پاکستان کی ایئر فورس کی طاقت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی اب تک کی لیٹسٹ نیوز۔ مزید اپڈیٹڈ نیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں۔